Thank you, Lord. خدا صبح میں کہ حضور التجا کرتا ہوں، مجھے anoint کر، اور میری دعا ہے کہ خدا میری کمزوری میں تیرا زور ظاہر ہو، اور آج صبح تیرا کلام تیرے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے، مسیح یسوع کے نام سے آمین آمین۔ تشریح رکھے گا۔ Praise the Lord۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کو سلام۔ تھینک یو، مجھے پتا لگا ابھی آپ یہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو معلوم ہے کرسمس سیزن شروع ہو چکا ہے، سو میں تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ چینج کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ سو اس ماہ ہم کرسمس کے حوالے سے میں آپ کو پریچ بھی کروں گا اور ٹیچ بھی کروں گا۔ آر یو ریڈی؟ اوکے، سو آج صبح میرے ساتھ نکالیے گا متی کی انجیل، اس کا دوسرا باب، بڑا مشہور پیسیج ہے کہ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے اور اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کر سکیں گے۔ سو متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 12ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ اگر کوئی بھائی اونچی آواز میں پڑھ سکتے تو میری مدد ہو سکے گی۔ متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 12ویں آیت تک دیکھیں گے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ یہ پیسیج بہت مشہور ہے، لیکن میں جب اس پیسیج کو دیکھ رہا تھا، میڈیٹیٹ کر رہا تھا، تو صبح اس پیسیج کو اگر میں پورا ماہ ٹیچ کرنا شروع کروں تو میرے اور آپ کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ سو میں 2-3 باتوں کو آج صبح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں ایک جو سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے ورشپ کے حوالے سے، کہ ورشپ کیا ہے اور ہمیں کیسے ورشپ کرنی چاہیے۔ اس پیسیج میں مجھے اور آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حقیقت میں ورشپ ہے کیا، اور ہمیں کس کی ورشپ کرنی چاہیے اور ہمیں کیسے ورشپ کرنی چاہیے۔ سو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوچ یہ ہے کہ گانا بجانا ہی کیا ہے۔ سو اٹس مور دین صرف گانا اور بجانا ہی ورشپ نہیں ہے۔ اور سنیے گا، میں نے 38 سال کی خدمت میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گانے کا شوق ہوتا ہے لیکن مسیح کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا۔ سو دیٹس ہیوج ڈفرنٹ۔ سو ہم دیکھتے ہیں، میں آج صبح ورشپ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں اس میسج میں سے، تاکہ میں اور آپ بہتر جان سکیں کہ حقیقی ورشپ کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ آج پاکستان میں ایک جو بہت بڑی اٹیک ہے کہ ایوری باڈی وانٹ ٹو بی اے ورشپر، کہ ہر ایک کیا بننا چاہتا ہے؟ پرستار۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، جی کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی بھائی جی ہمارے لیے دعا کریں، میں کہتا ہوں جی کس کے لیے؟ جی میں پرستار۔ سنیے گا، میں اور آپ وہ نہ بنے جو ہم بننا چاہتے ہیں، ہم وہ بنے جو لشکروں کا خدا بنانا چاہتا ہے۔ بجائے میں اپنی ڈیزائرز پیش کروں، ضرورت ہے کہ میں خدا کے منصوبے اور خدا کے بلاوے کو اپنی زندگی میں جانوں، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے نہ کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ سو یہ بڑا فرق ہے۔ سو اوکے، کیا ہوا جب یسوع ہیروڈس بادشاہ کے زمانہ میں یہودا کے بیت لحم میں، اوکے، متی کون تھا؟ پہلی تو بار میں تھوڑا سا آپ کو یہ بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں ٹیچنگ کے حوالے سے۔ متی کون تھا جی؟ مسیح لینے والا اور یسوع کے شاگردوں میں سے تھا۔ اوکے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ متی کا مطلب کیا ہے؟ میتھیو یا متی کا مطلب کیا تھا؟ A gift from God، خدا کی طرف سے تحفہ۔ سنیے گا، میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، میں کہا متی کا نام خود یہ ہے، تحفہ دینے والا۔ اور جب اس نے اناجیل میں اپنی گاسپل کو وہ لکھ رہا تھا روح القدس کی رہنمائی میں، تو نہ صرف متی کو معلوم تھا کہ خدا نے مجھے کون سا تحفہ دیا ہے، آج کے 2000 سال کے بعد بھی ہم متی کی انجیل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو کیسا تحفہ دیا ہے۔ سو متی کے نام کا مطلب کیا تھا؟ خدا کی طرف سے۔ سو متی نے تحفہ دیا کہ نہیں؟ کیا؟ مسیح کی پیدائش کے بارے اس نے مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ دی۔ واہ! آپ کو معلوم ہے
کہ کرسمس میں ہر کوئی کوشش کر کے ہم کسی نہ کسی کو جو ہمارا بہت کلوز ہے ہم اس کو کیا دیں؟ گفٹ دیں. میں آج صبح آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مسیح سے بڑا نہ کوئی گفٹ ہے، نہ تھا، نہ کبھی ہوگا. اگر آپ نے کرسمس کو کہ اپنے عزیز کو کچھ دینا ہے، اگر وہ مسیح کو نہیں جانتا، اس کا مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو جائے ان کو یسوع کے بارے بتائے. اس سے بڑا کوئی گفٹ نہیں ہے. ہوا کیا؟ لکھا جب یسوع ہیروڈس بادشاہ کے زمانہ میں، یسوع پیدا کب ہوا؟ کس کے زمانہ میں؟ ہیروڈس. اگر آپ اس پیسج کو غور سے دیکھیں آپ کو یہاں 2 بادشاہ نظر آئیں گے، 2 کنگ. کیا خیال ہے؟ ایک بادشاہ کون سا ہے اور دوسرا بادشاہ کون ہے؟ ایک بادشاہ کہاں ہے؟ محل میں ہے، اور ایک بادشاہ کی تلاش کی جا رہی ہے. واہ. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یسوع ہیروڈس بادشاہ کے زمانہ میں پیدا کہاں ہوا ہے؟ بیت لحم کا مطلب کیا ہے؟ دا ہاؤس آف بریڈ، روٹی کا. یسوع کی پیدائش کوئی چانک نہیں تھی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. نبیوں نے جو نبوت کی تھی، جو پیشن گوئی کی تھی، مسیح کی پیدائش کا اسی طرح ہونا ضرور تھا. اس لیے اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. مسیح کب پیدا ہوا ہم نے یہ دیکھا، اور پھر ہم یہ بھی جانتے کہ مسیح پیدا کہاں ہوا. مسیح کب پیدا ہوا؟ ہیروڈس بادشاہ کے زمانہ میں پیدا ہوا. نمبر 1. نمبر 2 کہاں پیدا ہوا؟ اور نمبر 3 دیکھو 3 مجوسی. لیکن ڈراموں میں، موویز میں ہم کتنے مجوسی دکھاتے ہیں؟ تو پہلے تو ہماری کویکشن یہاں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہاں کتنے مجوسیوں کا ذکر ہے؟ نو 3. بائبل کہتی ہے کئی. واہ. اب ذرا اس بات پر دھیان کریں کہ یہ مجوسی کون تھے، کہاں سے تھے، اور کیوں یسوع کی تلاش کر رہے تھے. اور اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری کو جانتے ہو، کلام کے اسٹوڈنٹ ہیں، بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ ایسٹ سے آئے. کہاں سے؟ بابل سے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مجوسی کن کو کہتے ہیں؟ وائز. ہاں کون سے؟ اچھا سنیے گا، میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. مسیح کی تلاش کون کرتے ہیں؟ عقل مند یا بیوقوف؟ یہاں مسیح کی تلاش کون کر رہے ہیں؟ اس سے بڑا وائز کوئی شخص نہیں ہوگا. اگر میں اور آپ مسیح کو ڈھونڈنے والے ہیں، مسیح کی تلاش کرنے والے ہیں، تو جان لیجئے گا آپ سے زیادہ وائز کوئی شخص نہیں ہے. اب خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے آئے. سنیے گا، ہم اپنے جو ٹیچنگ تھی پیدائش کی، ہم نے ابراہم کی جرنی کو دیکھ رہے تھے، ابراہم کا سفر. یہاں آپ کو ایک اور ایمان کا سفر نظر آئے گا. کئی مجوسی. اچھا اس وقت تو گوگل بھی نہیں تھا کہ وہ گوگل لگا کے یسوع کو کیا کر لیتے، لیکن خدا نے ان کے لیے گوگل کا انتظام کیا. کیا خیال ہے؟ اور وہ ستارہ ان کی کیا کر رہا تھا. اگر اگلے سنڈے میں خدا نے میری رہنمائی کی تو میں کہیں پریچ کر رہا تھا، وہ ستارہ دیکھ کر چلنا شروع ہوئے اور ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا. اور میں صبح آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کرسمس کے موقع پر آئیں ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے وہ ستارہ بن جائیں، تاکہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں کہ وہ یسوع تک پہنچ سکیں. یہ ستارہ جب رونما ہوا تو اس کا پرپس کیا تھا؟ کہ وہ مجوسیوں کی کیا کرے؟ رہنمائی کرے. اچھا یہ بڑے وائز لوگ تھے، سائنسسٹکس تھے، سائنسدان تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو وہ they start their journey. اور آپ کو شاید علم ہوگا ان کو مسیح کو تلاش کرتے ہوئے کتنے دن لگ گئے؟ 1 ہفتہ،
2 ہفتے, آلموسٹ 2 سال. کیا آپ ایسی ورشپ کریں گے جس میں آپ کو کوئی نظر نہ آئے پھر بھی آپ 2 سال کے لیے ورشپ کرتے گے؟ They start their journey. اور سنیے گا, میرا یقین ہے جہاں تک میری اپروچ ہے, ابھی تک ان کو مسیح نظر نہیں آیا لیکن ان کی ورشپ شروع ہو گئی. جیسے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا, ان کی ورشپ بھی کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی. They start their journey. انہوں نے سفر شروع کیا. اور کیوں ان کی ورشپ شروع ہو گئی؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کیوں جا رہے ہیں, ہم کس کے لیے جا رہے ہیں, اور کتنا ضروری ہے کہ جب میں اور آپ خدا کی حضوری میں آئے ہمیں کلیئر معلوم ہونا چاہیے کہ میں چرچ کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور میں کیوں جا رہا ہوں. جب انہوں نے اپنے سفر کو شروع کیا, ان کو معلوم تھا کہ ہمارے سفر کا مقصد کیا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یہودیوں کا بادشاہ جو, اچھا ہیروڈس بادشاہ اور 2 کنگڈم. آپ کو جو 2 بادشاہ ایک پیسج میں نظر آئیں گی. اچھا یہودیوں کا بادشاہ میں اور ہیروڈس بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بادشاہی کس کو ظاہر کرتی ہے؟ حکمرانی کو. ٹھیک ہے, حکمران. ہیروڈس بادشاہ تھا, روم نے اس کو اپوائنٹ کیا تاکہ وہ اس لوگوں پر کیا کرے؟ حکمرانی کرے. اور ایک بادشاہ خدا نے بھیجا جو انسان کی رہنمائی کرے. ایک بادشاہ لوگوں پہ کیا کر رہا ہے؟ جو خدا نے بادشاہ مہیا کیا. ان فقی فریسیوں سرداروں نے کیا کہا کہ وہ جب آئے گا وہ حکمرانی ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ رہنمائی کرے گا. اور میں نے یہ سیکھا ہے ایز اے خادم, ایز اے لیڈر, میرا اور آپ کا کام خدمت میں لوگوں پر حکومت جتانا نہیں ہے, لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے. اور بعض کر خدمت میں, منسٹری میں ہم اپنی رسپانسبلٹی کو اتھارٹی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی ذمہ داری کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اختیار. اوکے, میں تھوڑی سی آپ کو کچھ پوائنٹ دے کر آگے چلوں گا. اور ہوا کیا, کیونکہ پورا میں اس کا ستارہ دے کر ہم اس کو ان کو معلوم تھا وہ کس کی تلاش کر رہے ہیں اور وہ کس کے لیے جا رہے ہیں. وہ بادشاہ کی, اب یہ ان کا بادشاہ کیوں نہیں تھا, یہ بادشاہ کن کا تھا؟ غیر قوم. غیر قوم یہودیوں کے بادشاہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تلاش کر رہے ہیں. اور کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کو جا کر کیا کریں؟ سجدہ, worship. number 1, what is true worship? کہ حقیقی ورشپ یا حقیقی پرستش کیا ہے؟ تلاش کرنا. نمبر 1, تلاش کرنا. سیکنگ دا کرائسٹ. صرف گانا ہی ورشپ نہیں ہے. اگر میں نے خدا کو ڈھونڈا نہیں, سنیے گا, اس سے پہلے میری ورشپ شروع ہو, میں گانا شروع کروں, میں منادی کرنا شروع کروں, میں دعا کرنا شروع کروں, جیسے ہی میں اور آپ کو اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ہماری ورشپ شروع ہو جاتی ہے. ان مجوسیوں کی ورشپ کب اور کیسے سٹارٹ ہوئی؟ جب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. میں ایسے بہت سارے ورشپروں کو ملا ہوں جنہوں نے ابھی تک اس کو ڈھونڈا ہی نہیں ہے, انہوں نے اس کی تلاش ہی نہیں کی. اینڈ they think they are doing, وہ ورشپ کر رہے ہیں. میری اور آپ کی ورشپ حقیقت میں کب اور کیسے شروع ہوتی ہے؟ نمبر 1, کیسے جی؟ ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جو اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں. Praise the Lord, glory to be God. میری دعا ہے اس کرسمس کے سیزن پر بجائے ہم دنیا کو ڈھونڈے, دنیا کی چیزوں کو ڈھونڈے, آئے جس نے دنیا کو تخلیق کیا ہے, میں اور آپ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں, اس کی تلاش کرنا شروع کر دیں. انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ پورا میں اس کا ہم اسے. اچھا, میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے. لسن می کیئرفلی. جب میں پاکستان میں مختلف چرچز میں, سیمینارز, کانفرنسز میں یا دنیا میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمیں لوگوں کو ورشپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ موٹیویٹ, انکریج. دیٹس فائن.
लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात है, इन मजूसियों को किसी ने मोटिवेट नहीं किया, हाँ? इनको किसी ने इंकरेज भी नहीं किया, बल्कि जैसे ही इन्होंने सितारा देखा इनके अंदर खुद ब खुद मोटिवेशन पैदा हो गई और खुद इन्होंने उस सफर को क्या कर दिया, क्या सिंपल। सो क्योंकि पूरा में उसका सितारा देखकर हम उसे, और तीसरी आयत में क्या लिखा, ये सुनकर हेरोदेस बहुत खुश हुआ, हाँ? ओके, क्यों घबरा गया, वाई, हाँ? उसे खुश होना चाहिए था, तो वो परेशान क्यों हुआ? सो हेरोदेस कब परेशान हुआ? वो घबरा गया, रेस्टलेस। अच्छा, अगर किसी को ये पता चल जाए मेरी जगह कोई और आ गया, वो खुश होगा कि परेशान होगा? चाहे चर्च में क्यों न हो, क्या ख्याल है? हम अपने आप को फौरन क्या समझना शुरू करेंगे कि इनसिक्योर। सुनिएगा, मैं एक बात जानता हूं, जो मसीह में होता है और जिनकी जिंदगियों में मसीह होता है वो कभी इनसिक्योर नहीं होते, वो कभी भी इनसिक्योर नहीं होते। सो हेरोदेस कब घबरा गया? और सुनिएगा, क्या सिर्फ हेरोदेस बादशाह घबराया, बल्कि लिखा उसके साथ यरूशलेम के। अच्छा, लोग सोचते हैं कि क्रिसमस का मैसेज सिर्फ सबके लिए खुशी का मैसेज है, लेकिन कुछ के लिए कैसा मैसेज है? घबरा देने वाला, परेशान होने वाला। देखो, किसी ने मुझे पूछा कि जी क्रिसमस क्या है। सुनिएगा, मैं आज छोटी सी डेफिनेशन आपको क्रिसमस की देना चाहता हूँ, लिसन मी केयरफुली। किसी ने पूछा जी क्रिसमस क्या है, तो मैंने जब स्टडी कर रखा एक डेफिनेशन मेरे सामने आई, तो सुनिएगा क्रिसमस क्या है। क्रिसमस ये है कि खुदा का बेटा इंसान बन गया ताकि इंसानों को खुदा के बेटे बना दे। सो क्रिसमस क्या है? खुदा का बेटा ताकि इंसानों को, इसलिए यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया। सो हेरोदेस ने जब सुना, यरूशलेम के लोगों ने सुना, तो वो सब क्या हो गए? घबरा गए। और उसने कौम के सब, कितने कहना और जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश। अच्छा, हैरानगी की बात है कि नहीं? सुनिएगा, मैं कुछ बड़े सिंपल से नुक्ते आपको दिखाना चाह रहा हूं। मजूसियों ने तो कहा था यहूदियों का बादशाह कहां पैदा हुआ है, लेकिन हेरोदेस क्या कह रहा है कि मसीह की। वाह, मेरी गवाह है कि इट्स ब्लो योर माइंड। इसका मतलब है हेरोदेस को मालूम था पहले से ही कि यहूदियों का बादशाह कोई आने वाला है। उसको मालूम था कि यहूदियों का हकीकी बादशाह कौन होगा। मजूसियों ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो सिंपल क्या कहा, हम किसको ढूंढ रहे हैं? यहूदियों के। लेकिन हेरोदेस ने क्या कहा? तो पांचवी आयत में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, उससे कहा यहूदा के, क्योंकि नबियों की मार्फत। ओके, अब सुनिएगा, फकी फरीसी, दे हैव ऑल नॉलेज, उनके पास सारी इल्म था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जिसके बारे वो रेफरेंस दे गए हैं वो पैदा हो चुका है। एंड लेट मी टेल यू, मैं एक नुक्ता यहां से छोटा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो चर्च में को होते हैं लेकिन मसीह के साथ उनका रिलेशन नहीं होता। उनके पास उसकी इल्म तो है लेकिन रिलेशनशिप नहीं है। सिर्फ मसीह का इल्म होना ही काफी नहीं है, मसीह के साथ शख्सी तल्लुक होना बहुत जरूरी है। इन फकीर फरीसियों के पास सारा क्या था? इल्म था। They know about everything, but no relationship. और जब उन्होंने ये कहा तो उसने क्या कहा? जब उसने ये सब कहा तो हेरोदेस ने क्या किया? मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे क्या की? अब सुनिएगा, एक और नुक्ता मैं यहां रखना चाहता हूं। मजूसी तलाश कर रहे हैं, हेरोदेस तहकीक कर रहा है।
سو چرچ میں دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. کون کون سے؟ کرسچینٹی میں آپ کو دو قسم کے لوگ ملیں گے. ایک جو مسیح کی اور دوسرے صرف کتابوں کی سو تحقیق کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اٹس گڈ. ایون ایمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ تحقیق کرتے تھے. سو دیٹس گڈ. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. لیکن اگر میرا مسیح کے ساتھ شخصی ریلیشن شپ نہیں ہے تو میری تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس علم، اس نالج، اس انفارمیشن کا کوئی بھی. سو کاہنوں کو، فقیوں کو علم تو تھا لیکن مسیح کے ساتھ کوئی ریلیشن. اتنی دور سے لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آ گئے اور اس کے اپنے علاقے کے لوگوں کو ایکسچینج. اچھا میں سوچتا ہوں کہ وہ ہیروڈس کے پاس کیوں گئے ہوں گے؟ آپ ستارہ ان کی کیا کر رہا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، بائبل اس بارے سائلنٹ ہے. آپ سوچ گئے کہ وہ ستارہ کچھ دیر کے لیے ہیروڈس کے محل پر ٹھہر گیا ہوگا اور انہوں نے سوچا ہوگا شاید بادشاہ یہی ہے. ہلو، وی ڈونٹ نو. لیکن کیوں وہ ہیروڈس کے پاس گئے؟ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کی پیدائش کا کیا ہوگا. اچھا ایک پیلس میں ہے اور دوسرے کی پلیس کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک بادشاہ کہاں ہے اور دوسرا بادشاہ کہاں ہے؟ آئے یہی میں نے آپ کو ٹیچ کرنا تھا. آج بھی لوگ اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اس 11ویں آیت کو آپ اسٹڈی کریں. جب مجوسی وہاں پہنچے تو یسوع چرنی میں نہیں تھا، وہ گھر پہ تھا. لیکن آج بھی ہمارے ذہن میں یسوع کہاں ہے؟ اس لیے چرنیوں کو دیکھنا بند کریں، بائبل کو دیکھنا کیا کریں. اگر کہیں آپ کو ٹیبلو نظر آ جائے گا تو ٹیبلو کو بھی درست کریں، کیونکہ جب مجوسی آئے یسوع اس وقت چرنی میں نہیں تھا بلکہ سو اگر ڈرامہ بھی کرنا تو ٹھیک ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کلام کے مطابق ہونا چاہیے. سو جب وہ ہیروڈس کے پاس پہنچے، نمبر 1 وہ تلاش کر رہے تھے کس کو؟ بادشاہ کو. نمبر 1 وہ کیا کر رہے تھے؟ تلاش. کس کو؟ بادشاہ کو. نمبر 2 وہ بادشاہ کی تلاش کیوں کر رہے تھے؟ اگر آپ پوائنٹ لکھنا چاہتے ہیں میں بڑی سمپل سی آج صبح آپ کو ٹیچنگ دے گا ہوں. نمبر 1 وہ کیا کر رہے تھے؟ تلاش. کس کو؟ سنیں گا، میں اور آپ کس کی تلاش میں ہیں؟ میں اور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ That's the big question. مجھے معلوم ہے آپ کا روحانی جواب فوراً کیا ہوگا؟ یسوع کو. لیکن that's not real. میری اور آپ کی تلاش سب سے پہلے دنیا نہ ہو، دنیا کی چیزیں نہ ہو. جس نے دنیا کو تخلیق کیا ہے سب سے پہلے ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا. لکھا پہلے ڈھونڈو اس کی. جب میں نے خدمت شروع کی تو کئیوں نے مجھے کوسچن کیا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ سنیں گا، ابلیس مجھے 14 سال کا کہتا رہا تجھے کچھ نہیں ملے گا، واپس چلا جا. تیرے پاس کھانے کو نہیں ہے، تیرے پاس اچھا رہنے کو نہیں ہے، تیرے پاس اچھا پہننے کو نہیں ہے. سنیں گا، میں نے 14 سال کرسمس ایسٹر کو بھی نئے کپڑے نہیں پہنے. کتنے سال؟ سو اتنا میں پکا ہو گیا ہوں، اب بھی میں نئے نہیں پہنتا ہوں، میں یوز ہو گیا. سو I'm fine. میری 25 دسمبر کی ایکسائٹمنٹ نئے کپڑے نہیں ہیں. سنیں گا، ابلیس نے ایک دن مجھے آ کے یہ کہا تو 14 سال سے مسیح کی تلاش کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اس بادشاہ نے تجھے کیا دیا؟ تو میں نے ابلیس کو کچھ سال پہلے کہا سن، میں اس بادشاہ کے لیے نئے کپڑوں کے لیے نہیں آیا، میں نئے گھر کے لیے نہیں آیا، میں نئی گاڑی کے لیے نہیں آیا. اس بادشاہ نے مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے اور اس سے بڑی نہ کوئی چیز ہے، نہ تھی، نہ ہوگی. اب یہ مجوسی کس کی تلاش کر رہے تھے؟ سو مجھے اور آپ کو آج کس کی تلاش کرنی چاہیے؟ لیکن چیزوں کے لیے. اچھا جب یہ بادشاہ کی تلاش کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں کیا ہوگا؟ واہ، جب ہم اتنا سفر طے کر کے جائیں گے، بادشاہ کو ورشپ کریں گے، بادشاہ میں کچھ نہ کچھ. کیا وہ سوچ سے آئے تھے؟ ہلو. سو آج کل بہت ساری جگہوں پہ ایک اور بھی چیلنج ہے خدمت میں. جب تک ہمیں کچھ ملے گا ہمارے لیے خدمت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟
ابھی پچھلے دنوں میں ایک میٹنگ کر رہا تھا اسلام آباد میں، اور کسی نے مجھے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ اس ورشپر کو بلائیں. میں کہا اوکے. اور ان کا جی اتنا پے کرنا پڑے گا. میں کہا نو وے، نو وے. بلیس کرنا فرق چیز ہے، لیکن کسی کی ڈیمانڈ پوری کرنا ہیوج ڈفرنٹ ہے. کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ انہیں مفت پایا ہے. سو بلیس کرنا فرق چیز ہے. اگر کوئی کہ جی میرا آنے کی فیس یہ ہے تو وی آر ان ٹربل. پچھلے دنوں میں کسی غیر مسیح کے ساتھ تھا، اور سنے گا اس نے مجھے کیا بات کہی. اور میں اس کے ساتھ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ جی ایک پاکستان کا نامور گلوکار ایک میلے پہ گانے کے لیے چلا گیا، اور جب وہ وہاں گا رہا تھا اور لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے، اور کسی نے اسے یہ پوچھا کہ سر آپ نے یہاں آنے کے کتنے پیسے لیے ہیں؟ تو سنیے گا، غور سے سنیے گا، اور میری دعا ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں. اس نے کہا آپ نے کتنے یہاں آ کر پرفارمنس کرنے کا کتنا معاوضہ لیا ہے؟ تو معلوم ہے اس بڑے سنگر نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تو کیا بات کر رہا ہے؟ جس کی کفیل سے میں یہاں ہوں، میں اس کی حاضری دینے کے لیے کوئی معاوضہ لوں گا؟ ہلو، آر یو ہیئر؟ آر یو ہیئر؟ سو اب یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ ورشپ کے لیے. اور سنیے گا، نمبر ون میں پھر بھی کہوں گا ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے. اور جب میں نے خدمت شروع کی تو خدا نے مجھے کہا پہلے میری بادشاہی کی تلاش کر. میں کہا اوکے خدا. میں 14 سال تک مسیح کو کیا کرتا رہا، اور معلوم ہے خدا نے مجھے کیا کہا؟ اگر تو میرے پیچھے آئے گا تو تجھے انسانوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا اور دنیا کی چیزیں خود بخود تیرے پیچھے آئیں گی. سو مجھے اور آپ کو کس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ کیسے؟ پورے؟ اچھا کتنے سال لگے ان کو ڈھونڈنے میں؟ ہمارے لیے 2 ہفتے بھی ڈھونڈنا کیا ہو جاتا ہے؟ چلو 2 ہفتے کو بہت زیادہ، وقت بہت 2 گھنٹے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم 2 گھنٹے مل کے دعا کریں گے، کوئی گیت نہیں گائیں گے. ہلو، ہم 2 گھنٹے مسیح کی کیا کریں گے؟ تلاش کریں گے. تو یہ ایزی ہوگا کہ مشکل ہوگا؟ مجھے معلوم ہے 5 منٹ کے بعد ہی ہم اپنی اپنی گھڑی دیکھنا کہ 2 گھنٹے کب ہوں گے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ سو لیکن انہوں نے صرف ڈھونڈا، لیکن کیسے ڈھونڈا؟ پورے. اب ذرا تصور کریں کہ اس وقت کی جرنی، اس وقت کا سفر کتنا مشکل تھا. نو روشنی، نو روڈ. کیا یہ جرنی مسیح کو ڈھونڈنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اٹس ڈیفیکلٹ. اس جرنی. سو نمبر 1 اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آئیں اس کرسمس کے سیزن پر میرا اور آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ مجھے مسیح کو ڈھونڈنا ہے، اس کی بادشاہی کی تلاش کرنا ہے. پھر نمبر 2 وہ کیوں تلاش کرے تھے؟ تاکہ اس کو کیا کریں؟ آپ کو معلوم ہے ورشپ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو آنر. کسی کو کیا کرنا؟ سو رومیو 12 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے جو پاک بھی ہو، زندہ بھی ہو، اور خدا کو، انسانوں کو نہیں بلکہ خدا کو. سو انہوں نے تلاش کی اور لکھا ہے اس پر ہیروڈیس نے ان کو بلا کر کیا کہا کہ اس کی کیا کرو؟ تحقیق کرو کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی، اور یہ کہہ کر انہیں کہاں بھیج گیا، اور اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، جب وہ مل جائے تو مجھے، میں بھی آ کر. Can I tell you something here؟ کیا خیال ہے؟ اب وہ اپنی جگہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ ورشپ. ہلو، وہ اپنا محل، اپنی پوزیشن کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اور کہہ رہا تم آ کے مجھے اس کے بارے. تو پھر میں بھی، اچھا اس کا موٹیو ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ سنیے گا، خدا دلوں گردوں کو جانچنے والا ہے. اگر ہیروڈیس کا موٹیو ٹھیک ہوتا تو سنیے گا، خدا مجوسیوں کو واپس ہیروڈیس کے پاس ضرور بھیجتا. ہلو، تو میں آج کے دور میں اگر ہیروڈیس ہوتا تو میں
फकी फरीसियों के मजमे में होकर या मजूसियों में होकर मैं कहता यार उसने कहा था मैंने उसकी क्या करनी है, तो आओ उसको मोटिवेट करें, हमें यीशु मिल गया और आकर उसकी क्या कर। लेकिन खुदा ने मजूसियों से क्या कहा, डोंट गो बैक, तुमने वापस, क्योंकि वो उस बच्चे को क्या करना चाह रहा था। कुछ लोग उसकी वर्शिप नहीं करना चाहते बल्कि उसको क्या करना चाहते हैं, किल। कैन यू बिलीव? सो सुनिएगा, मुझे और आपको कितना मोहताज होना होगा खिदमत में, और मुझे और आपको कितनी जरूरत है खुदा की रहनुमाई में कि कौन हकीकी वर्शिपर है और कौन हकीकी वर्शिपर। कुछ लोग कहते हैं जी लगता है आपको वर्शिप पसंद है, मैं कहा जी मैं भी ईमानदार हूँ, मैं भी निजात याफ्ता हूँ, आई लव वर्शिप। लेकिन सुनिएगा एक और बार मैं यहाँ टच कर दूँ जल्दी से। जब अलीशा के पास एक शख्स आया, उसने कहा मेरे लिए नबूवत कर, तो मालूम है उसने क्या कहा, उसने कहा माहिर बजाने वाला ला ताकि खुदा का रूह और मैं क्या करूं, प्रोफेसी करूं, नबूवत। सुनिएगा, जो अनॉइंटिंग वर्शिप होती है वो प्रोफेसी की स्पिरिट और गिफ्ट को रिलीज कर देती है। सो आई एम वेरी सेंसिटिव। मैं आपको बता सकता हूं कि जिस्म में वर्शिप क्या है और रूह में वर्शिप क्या है। आई कैन टेल यू। ओके, सो उन्होंने बादशाह ने क्या कहा, मुझे भी आकर उसकी क्या देना, क्या कि मैं उसे क्या करूं। अच्छा, ये कैसा बादशाह था जो चर्च नहीं जाना चाहता, घर में ही रह के क्या करना चाहता। ओह जी, मैं घर में क्या कर लूंगा। कितने लोग हैं जो कहेंगे जी चर्च जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही क्या हो जाती है, ऑनलाइन ही वर्शिप। सुनिएगा, ऑनलाइन आप कलाम सुन सकते हैं, ऑनलाइन आप फेलोशिप नहीं कर सकते। सो चर्च के लिए चर्च सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, चर्च में फेलोशिप का होना क्या है, जरूरी है। चले मैं जल्दी जंप करूंगा। वो बादशाह की बात सुनकर क्या हुए, और देखो जो सितारा उन्हें पूरब में दिखाई दिया वो उनके आगे आगे। वाह, आपको मालूम है ये सितारा कहेंगे टेक यू बैक इन ओल्ड टेस्टामेंट। बनी इस्राएल की रहनुमाई बियाबान में कौन कर रहा था, आग का। यहां इन मजूसियों की रहनुमाई कौन कर रहा है। अगर आप वाकई मसीह की तलाश करना चाहेंगे और दिल से उसे ढूंढेंगे, खुदा आपकी रहनुमाई जरूर करेगा। खुदा आपकी क्या करेगा, जब जिस दिन आप डिटरमाइन हो जाएंगे कि मैंने उसे ढूंढना है। जब मैंने मसीह को ढूंढना शुरू किया, इवन क्रिसमस को भी मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जाता था। मैं चर्च के बाद घर आकर 5-5, 6-6 घंटे दुआ में गुजार सकता था। लोग कहते तुमने किस क्रिसमस कहाँ मनाया, मैंने कहा मैं ये कहता था जिसने मुझे क्रिसमस दिया मेरा क्रिसमस उसके साथ गुजरा है। सिर्फ नए कपड़े पहन लेना, अच्छा खाना खाना ही क्रिसमस नहीं है, मसीह के साथ वक्त गुजारना, दैट्स द ट्रू क्रिसमस। हेलो, सो अच्छा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लव दैट। अच्छे कपड़े पहन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन मत इन चीज़ों के लिए परेशान हो। अगर मसीह जिंदगी में है तो सब कुछ है। और हुआ क्या, यहां तक के उस जगह के ऊपर जाकर खाया गया जहां वो सितारा देखकर क्या हुए। ओके, आई गिव यू थर्ड पॉइंट, हकीकी खुशी कब और कैसे आएगी। लोग कहते हैं जी क्या आप सब खुश हैं, अच्छा जगह नहीं भी होगा वही चर्च कहना। सो मजूसी कब खुश हुए, जब वो सितारा, उन्होंने कहा वी गॉड, जो सफर हमने शुरू किया था लगता है वो सफर आज 2 साल के बाद तकरीबन पूरा हो गया है। Praise God, we done our journey, हमारा मकसद, हमारा आगे का मकसद पूरा हो गया है। सो उनको खुशी कब और कैसे मिली, किसको देखकर। सो हकीकी खुशी कब और कैसे आएगी, जब मैं और आप मसीह को हकीकी तौर पर जान जाएंगे, देख जाएंगे। ओके, और उस घर में चरनी में पहुंचकर कि पहले के यीशु की जगह क्या बदलो। हाँ, हेलो, क्या ख्याल है। सो उसको चरनी से निकालें, उसको कहां लेके जाएं। प्रॉब्लम चर्च के साथ पता क्या है, आज 2000 साल के बाद आज भी हमने यीशु को कहां रखा हुआ है,
اس کو چرنی سے نکالے، اس کو اپنے دل میں آنے گئے، اسے اپنے خاندانوں میں آنے گئے، اس کو اپنی ازدواجی زندگی میں آنے گئے، ان کو اپنے بچوں کی زندگی میں آنے گئے. پریز دی لارڈ. اور جب یسوع میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے گا، جب یسوع ہمارے خاندانوں میں آ جائے گا، حقیقی خوشی اور شادمانی آ جائے گی. لیکن کم. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس گھر پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں، وہ I love that. کہاں دیکھا؟ Can I give you more؟ بہنوں میں آپ کا ایک پوائنٹ یہاں دے سکتا ہوں. مجوسیوں نے یسوع کو کس کے پاس دیکھا؟ اچھا میرے لیے رانگی بات ہے، یہاں کو لکھنا چاہیے تھا یوسف اور، لیکن کیا لکھا ہے؟ سو بہنوں کتنی بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی ٹیک کیئر کرنا، ان کے لیے نمونہ بننا. سو انہوں نے اس کو کہاں دیکھا؟ آج کل ہم بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہلو. سو ہمیں اپنے بچوں کو کیا دینا چاہیے؟ ٹائم دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ سو امپورٹنٹ. آج یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی ہم کیا پکڑا دیتے ہیں، وہ بیچارہ گوگے مور وے کے گوگے مور بن جائیں گے جنہوں سال گاؤں گے. May God help us. So we have to be careful. We have to be careful. آپ میں کن کو میں 10ویں تک کب 8ویں 9ویں تک اس کو ہم نے کوئی موبائل کوئی گیجٹ نہیں دیا تھا. نو موبائل، کیونکہ ہمیں محتاط تھے کہیں یہ اپنی لائف کو ڈسٹرب نہ اور ڈسٹرائے نہ کر دے. I love them لیکن I don't want to destroy him. ماں باپ ہو کے بعض کا کئی ہمیں بول کیا لینے ہوں گے، اسکیپ لینے ہوں گے. اوکے I'm going to close. اور لکھا کیا ہوا؟ ماں مریم کے پاس گے کر اس کے آگے، واہ نمبر 1 کیا؟ I love that. 2 سال سفر طے کر کے اندھیروں میں، طوفانوں میں، تاریکیوں میں ذرا تصور کرے. اس 2 سال کے سفر میں انہوں نے کون سا سیزن دیکھا ہوگا، کیا کیا حالات دیکھے ہوں گے، لیکن کوئی بھی حالات، کوئی بھی سیزن ان کو روک نہ سکا کہ وہ واپس چلے جائے. اور آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ مسیح کے لیے نکلے تو کوئی بھی چیز آپ کو مایوس نہ کرے، ہمت نہ ہارے، اپنا سفر جاری رکھیے گا. اور ایک وقت آئے گا آپ اس تک پہنچ جائیں گے اور آپ اس کو دیکھ لیں گے. کیا یہ واپس گئے؟ اچھا یسوع نے ان کے لیے پیسہ بھیجا کہ یا 2 سال کا سفر ہے سپورٹ میں کروں گا، اپنا پیسہ. کیا خیال ہے؟ وہ لے کر سفر انہوں نے کیا کیا؟ اور لکھا نمبر 1 کیا کر کے، اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ سرنڈر. انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ اچھا چرچ آنا ہی کوئی بڑی بات نہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 2 پھر کیا کیا؟ سجدہ کیا. نمبر 3 اپنے I love that. کسی کے ڈبے کھول کے ہیلو. اچھا کہیں اچھا لگا صرف پاگل ہی اپنا ڈبہ کھولے کہ ساڑھے ڈبے سنے گا. میں ایک بڑا چھوٹا سا نکتہ دینا چاہتا ہوں. جس دن میں اور آپ مسیح کو دیکھ لیں گے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے. ہمارا دل بھی کھل جائے گا، ہمارا والد بھی کھل جائے گا، پھر میرا پرس بند نہیں ہوگا. جس دن میں اور آپ اس کو دیکھ لیں گے، ہم دل کھول کر اس کو پیش کریں گے. سو انہوں نے جب مسیح کو دیکھ لیا، نمبر 1 کیا ہوئے؟ گر کر اور اپنے. کتنے لوگ کرسمس کو ریئل سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا کہیں سمجھ آ گیا حقیقی چکرے پہ. تو حقیقی کرسمس کب اور کیسے ہوگا؟ اپنے ڈبے. آج ہو گیا گی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی کرسمس کو سیلیبریٹ کریں؟ تو سنیے گا، اپنے ڈبے کھولیں اور جو ضرورت مانگا اس کی ضرورت کو پورا کریں. اگر کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلائیں. اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو اس کرسمس پہ کپڑا لے گئے.
لیکن کسی کے ڈبے کی طرف اپنے اپنے. سو واٹ ڈو یو مین ڈبا کہیں گے جی پاس صاحب ڈبے کا کیا مطلب ہے؟ سو ڈونٹ لک somebody else ڈبا. ٹھیک ہے. سو انہوں نے کیا کیا, اور میرے لیے حیرانگی کی بات ہے, مجھے نہیں معلوم انہوں نے ایک دوسرے, ہاں تو کیا لایا ہے, تو کیا دے گا. انہوں نے اپنے اپنے, اچھا ہم تو تین مجوسی کہتے ہیں, کیونکہ اچھا معلوم ہے تین کیوں کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں تین چیزیں یہاں نظر آتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ مجوسی ہوں گے, لیکن وہاں لیکن یہاں تین چیزیں نظر آتی ہیں. میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, وہ کیا پریزنٹ کر کے ان کا مطلب کیا ٹائم بچانا چاہتا ہوں. نمبر 1, آئیں اس کرسمس پر مجھے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اپنا دل کھولیں مسیح کے لیے, روح القدس کے لیے, کلام کے لیے. آئیں سے کہ خدا میرا ذہن کھول, میرا دل کھول, میرے روحانی کان کھول. میں اپنی زندگی تیرے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں تیرے بغیر کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتا. میں تو کئی سالوں سے چرچ کو آ رہا ہوں, لیکن شاید میں اپنا دل تیرے لیے نہیں کھول سکا. لیکن اس کرسمس کے سیزن پر پہلے سنڈے میں اپنا دل تیرے لیے کھول رہا ہوں. اور بارہویں اور آخر, اور جب انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر, اچھا سستے تحفے, پہلا تحفہ کیا تھا, ہائے کسی باجی کو خدا کے اپنی جولری دے کے سوکھا کام ہے کہ اوکھا کام ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں نیومی کے لیے, جب بھی مجھے انجیل کے کام کے لیے وسائل کی ضرورت پڑی, اس نے 3 سے 4 دفعہ اپنی جولری مجھے دی. آلویز. جب مجھے فرسٹ ٹائم ٹرپ پہ جانا تھا, دبئی میری کانفرنس کی, کسی نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ تیری ٹکٹ پے کریں گے, وہ نہ کر سکے. ویزا میرے پاس کا, تو میں نے کہا سوری میرے پاس ٹکٹ نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو کینسل مائی ٹرپ. اس نے کہا نو, آپ کینسل کیوں کرو گے؟ میں کہا میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. یہ اپنا سونے کا بڑا کڑا یا چوری لے کر آ گئی, ویری ایکسپینسو. اس نے کہا یہ لے ہو جائے. میں کہا نو, میں ایسا خادم نہیں بننا چاہتا جو تیری چیزیں بیچ کے خدمت کریں. اس نے کہا نو, میں آپ کو نہیں دے گی, میں خدا کے کام کے لیے دے گئی ہوں. شوسی گئے. اچھا اس کو سمجھ آ گئی, یہ اس کو بعد پکی ہو گئی. جب اس نے ایک چوری کی, کچھ عرصے کے بعد خدا نے اس کو گو دے گئی. اس کے بعد پھر مجھے 1.5 ماہ کے لیے خدمت کے لیے جانا تھا. کسی نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی, ہم سارے 1.5 ماہ کی خدمت کا آپ کو پے کریں گے. سام اس کے ساتھ پرابلم ہو گئی, وہ پے نہ کر سکا. یہ پھر اپنے سونے کا سیٹ اٹھا کے لے آئی. میں نے کہا میں نے اسلام آباد جانا ہے, کوئٹہ جانا ہے, کراچی جانا ہے, 1.5 ماہ مجھے خدمت کرنی ہے. اور جس میرے دوست نے مجھے کہا تھا, میں نے سیٹل کر دیا کہ میں وہاں 10 دن مجھے بائبل کالج کرنا تھا, 10 دن اسلام آباد, 10 دن کوئٹہ میں, 10 دن کراچی میں, اور آئی نیڈ اے بگ اماؤنٹ. اور جس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی, اس نے کہا سوری آئی کانٹ. سو میں کہا آئی ایم گوئنگ ٹو کینسل. اس نے کہا آپ کو کینسل کرنے کی ضرورت ہے, لیٹس پرے. دعا کرنے کے بعد یہ اپنا سونے کا سیٹ لے آئی. میں کہا واٹ از دیٹ؟ اس نے کہا میری روم میں آیا, میں آپ کو دوں. میں کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا میں آپ کو نہیں دے گی, میں خدا کے لیے دے گئی ہوں. معلوم اس کے بعد کیا ہوا, 4 سیٹ ایسیٹ ہو گئے. میں آپ کو صرف انکریج کرنا چاہتا ہوں. اور سنیے گا, میں اور میری فیملی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیشہ خدا کے لیے کھلا ہے. ہماری جیب سنیے گا وہ سونے سے بھی قیمتی ہے. Praise the Lord, glory to be God. اور سونا میرے اور آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ڈبے کیا کیے ہوئے ہیں, Lord bless me, بھائی جی میرے لیے دعا کریں, خدا مجھے کیا دے گئے, برکت دے. میں کہا جی ڈبہ کھولے برکت آ جائے گی. اگر ڈبہ بند ہو تو برکت آئے گی, تو برکت کب اور کیسے آئے گی؟ سو آئے اس کرسمس پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے لیکن ابلیس باس کا پڑا کیا کرتا ہے, میرے اور آپ کے دل کو کیا کرے گا. اچھا آپ میں سے کوئی ابلیس کو گئے یقین دیکھتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ابلیس کو گئے یقین دیکھتا ہے؟ شور, تھینک یو لارڈ. کیبل کس کس کے گھر میں ہے؟ وہ ہم غیروں گئے یقین دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور ہمیں غیروں کے اگر نہ دی تو سو آئیں ان مجوسیوں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. نمبر 1, بادشاہ کی کیا کریں تلاش, اور کب تک کریں, جب تک وہ آپ کو نظر. نمبر 2, ہمیں تلاش کیوں کریں گے, تاکہ میں اور آپ اس کی کیا کریں, ورشپ کریں. نمبر 3,
یہ بادشاہ کے لیے پاس لینے گئے تھے یا دینے گئے تھے؟ سو ریئل ورشپ کیا ہے؟ لینا یا دینا؟ سو واٹ ریئل ورشپ از؟ دینا. اور آخری بات، پھر اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور منہ اس کو، اور ہیروڈیس کے پاس. کتنے لوگوں کو رہنمائی چاہیے زندگی میں؟ رہنمائی چاہیے کہ نہیں؟ تو رہنمائی کب اور کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ جب آپ یسوع کو دیکھ لیں گے، خدا کا روح آپ کی ہر معاملے میں رہنمائی کرے گا. پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس راہ پہ جاؤں، میں جاؤں یا نہ جاؤں. اب میرا خیال ہے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ٹھہرو کس کو جا کے کیا دیں گے خبر، لیکن کیا گائے کیا ملی؟ نو. اچھا سنیے گا، میں آخری بار کہہ سکتا ہوں، آر یو ریڈی؟ تاکہ آپ کی میچورٹی کے لیے، آپ کی ہر ورشپر کو موقع دینا. کہ میرے صاحب میں ٹھیک ہے وہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ ہیروڈیس کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ سجگا. خدا نے موقع دیا ہیروڈیس کو. سو اگر میں آپ کو موقع نہ دوں تو فرینڈ نہ ہوئیے گا، اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہو سکتی ہے. ہیلو، اگر میں کسی کو کی کاؤنسلنگ کروں تو برا، اس کے پیچھے کیا ہو سکتی ہے؟ ریزن ہو سکتی ہے. اوکے، سو خدا کن کی رہنمائی کرے گا؟ کب رہنمائی کرے گا؟ جب ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ جب یسوع کے پاس پہنچ جائیں گے تو وہ میری اور آپ کی کیا کرے گا؟ سو یہ کرسمس کیا ہے؟ نمبر 1، بادشاہ کی تلاش کریں. کیسے تلاش کریں؟ پورے. کیوں تلاش کریں؟ تاکہ میں اور آپ اس کی کیا کر سکیں؟ ورشپ کر سکیں. نمبر 3، اور ہمیں اپنے دلوں کو اس کے لیے کھولنا ہوگا. آر یو ریڈی دس مارننگ؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کرسمس پر آج یہ ارادہ کریں گے، خدا میں آج کے بعد صرف تیری تلاش کروں گا، میں چیزوں کی تلاش نہیں کروں گا، میں اپنا دل تیرے لیے کھولوں گا، میرے پاس جو وسائل ہے میں وہ تجھے سرو کرنے کے لیے پیش کر دوں گا. اور میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to be God. سنیے گا، کیا کبھی آپ نے مسیح کی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ یا آپ کے دل میں کبھی آیا کہ مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے؟ تو صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان مجوسیوں سے سیکھیں. نمبر 1، میری اور آپ کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مجھے اس کو، کس کو؟ چیزوں کو نہیں بلکہ، اور جو اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں وہ اس کو. پھر آپ کو چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت، بلکہ چیزیں. اچھا، میں نے اور میری فیملی نے ایک تجربہ کیا، ہمارے پاس ہر چیز ایک نہیں ہے بلکہ دو تین ہے. اور اچھا مزے کی بات کیا ہے، ہم لوگوں کو بلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہلو، پاکستان میں رہتے ہوئے سنیے گا، میں کوئی میر خادم نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنا ڈبہ ہمیشہ اس کے لیے کھول کے رکھا ہے. آئی لو ہم، آئی ٹرسٹ ہم. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا دل ہمیشہ اس کے لیے کیا رکھیں؟ کھلا رکھیں، دینے کے لیے. اچھا، جب تک آپ کھولیں گے نہیں، نہ نکلے گا اور نہ، تو پرابلم کہاں ہے؟ مجوسیوں کو کسی نے موٹیویٹ کیا لانے کے لیے؟ کسی نے انکریج کیا؟ کسی نے ٹیچ کیا؟ کہیں مجھے بھائی کہتے ہیں جی چرچ کو کیا کریں؟ ٹیچ کریں کہ چرچ گئے. میں کہا بھائی جنگی گئے کا چرچ میں اپنا دل آپ ہی نہ کھولنا، مجھے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، جو یسوع کو دیکھ لیتا ہے اس کا دل یسوع کے لیے کھل جاتا ہے، اور اس کا آسمان ان کے لیے کھل جاتا ہے. پریز دی لارڈ. آیا اپنا دل اس کے لیے کھولیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے ہاتھ آسمان کو بلند کریں. اور آج کے خدا، میں بھی مجوسیوں کی طرح پورے دل سے تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میں تیری تلاش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2، اسے کہ خدا ہم تجھے ڈھونڈیں گے، ہم تجھے سرو کریں گے. They saw, they seek and they serve. کیا آپ نے اس کو ڈھونڈا ہے؟
क्या आपने उसकी तलाश की है? हकीकी क्रिसमस क्या है? हकीकी क्रिसमस ये है कि मैं और आप उसको ढूंढना शुरू कर गए, मैं और आप उसकी तलाश करना शुरू कर गए, मैं और आप उसके पास पहुंच जाएं। और आए आज दोपहर अपना दिल उसके लिए खोल गए। आए अपने हाथ आसमान को बुलंद करें। खुदा दिलों गुर्दों को जांचने वाला है। सुनिएगा, आप हेरोदिस की तरह वर्शिप करना चाहते हैं या मजूसियों की तरह? आपने फैसला करना है, आपने चुनाव करना है कि आप कौन से ग्रुप में जाना चाहते हैं, आप कौन से बादशाह की बादशाही में जाना चाहते हैं। Glory to be God, hallelujah, praise the Lord। आइए आपके हाथ इस पर को बुलंद करें, lift up your hand। आज सुबह कितने लोग हैं जो अपना दिल यीशु के लिए खोलना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो यीशु को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में सुभाने की दावत देंगे? कितने लोग हैं जो अपना घर और सुबह यीशु के लिए खोलेंगे? सुनिएगा, जब भाई वर्शिप कर रहे हैं, अगर कोई चाहता है कि सुबह में आपके लिए हम दुआ करें, वो लोग जल्दी से आगे आ जाएं जो आज सुबह अपना दिल उसके लिए खोलना चाहते हैं, जो अपना आप उसको पेश करना चाहते हैं, वो आगे आ जाए। लिखा वो आगे आए, वो घिर कर उन्होंने सजगा किया और अपने डिब्बे खोल दिए। अगर आप चाहते हैं सुबह आपके लिए दुआ की जाए और आप अपना दिल और अपना आप उसको पूरे तौर से देना चाहते हैं, तो आप आगे आ सकते हैं। आए अपना दिल उसके लिए सुबह खोले, उसको अपने दिल में अपनी जिंदगी में गावा गए, अपने आप उसको पेश करेगा सुबह। Glory to be God. Come Holy Spirit, come Lord, touch their heart, touch the heart. Come Lord Jesus, touch the heart. Glory, come Holy Spirit. Have your way, Lord. Have your way. Have your way this morning, Lord. Put up our dua. Touch them. Touch their lives. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. We speak anointing, Lord. Oh Lord, touch them. Touch the heart. Back to eyes in your touch, Lord God. Touch, Lord God. Touch, Lord. Touch in the name of Jesus. Touch. Have your way. Have your way. तेरा मसाज करके बंदों को तोड़। Your anointing, rain every door. Touch, Lord. We speak anointing. Have your
آج صبح میری دعا ہے تیرا کلام بے کسی نہ ہو اور شریر اس کو چرانے نہ پائے. ہم ایسے ایماندار بنا جو تجھے ڈھونڈنے والے ہوں. اور خدا ہمیں فضل دینا کہ ہم ہمیشہ تیرے لیے دستیاب ہوں تجھے دینے کے لیے. اور جو کلام کا بیج بویا گیا ہے شریر اس کو چرانے نہ پائے. اور اگر کوئی بیمار ہے کلیسیا میں میری دعا ہے کہ اس کو ہیل کر. اگر کوئی ضرورت مانگا تو مسیح یسوع میں اس کی روحانی جسمانی مالی ہر ضرورت کو پورا کر دے مسیح یسوع کے نام سے. آمین. تھینک یو ویری مچ. تشریف رکھیے گا. گیو اے بگ ہینڈ ٹو گاڈ.